الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ 126 اور درمیان میں آیت نمبر 92۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ وَهَذَا اور یہ کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کتابیں تو دنیا میں بہت ہیں، لیکن یہ کتاب ہے جو قرآن ہے، انزلنا اتاری ہے، نا ہم نے، اس کو ہم نے اتارا ہے، ہم نے نازل کیا، یعنی اللہ کی کتاب ہے۔ تو جو اللہ کی کتاب ہے اس کی پہلی خوبی یہ ہے مبارکون، یہ بڑی برکتوں والی ہے، اس میں خیر ہے، برکت ہے۔ مصدق الذی، مصدق ہوتا ہے تصدیق کرنے والی ہے، تصدیق کی مہر لگاتی ہے۔ ایک کاغذ ہے نا، ہم تصدیق کرا لیتے ہیں، کسی آفیسر کی مہر لگتی ہے تو وہ اصل کے برابر ہوتا ہے، فوٹو کاپی جو ہے۔ مصدق الذی، یہ تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی بین یدیہ، جو اس کے سامنے ہے، یعنی اس سے پہلے تورات تھی، انجیل تھی، اس کے بارے میں جو یہ بتاتی ہے وہ سچ ہے، باقی انہوں نے بدل لی ہیں، لہذا یہ تصدیق کرتی ہے۔ اور اگلی بات ہے وَلِتُنذِرَ، تاکہ تو ڈرائے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب اس لیے آئی ہے کہ آپ ڈرائیں ام القریٰ، امہ ماں، قریٰ یہ قریہ کی جمع ہے، قریہ بستی، گاؤں کی جو ماں ہے۔ اس وقت مکہ جو ہے وہ ساری بستیوں کا مرکز تھا، ویسے بھی دنیا کا مرکز ہے، تو اس سے مراد مکہ ہے کہ جو مرکزی بستی ہے، جو بڑی بستی ہے، جو قریہ کی ماں ہے، ان کے لوگوں کو آپ ڈرائیں مکے میں، چونکہ آپ مکے میں پیدا ہوئے تھے۔ اپنی مٹی کا حق ہوتا ہے کہ بندہ اپنی صلاحیتوں کا کچھ حصہ وہاں صرف کرے۔ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو کچھ اس کے ماحول میں ہے، ارد گرد کے قبیلے بستیاں ہیں۔ بتایا گیا کہ آپ مکے والوں کو ڈرائیں اور مکے کے ارد گرد جتنے قبائل ہیں، تو یہ پھر دائرہ جوں لمبا ہوتا جاتا ہے، تو پوری دنیا ایک کرۂ ارض ہے، تو مکے سے شروع کرو دعوت اور آس پاس ساری دعوت علاقے میں پھیلا دو۔ والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بالآخرۃ، آخرت پر، جن لوگوں کا آخرت پر ایمان ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، وہ لوگ جو ہے نا یؤمنون بہ، وہ پکا ایمان لے آئیں گے اس کتاب پر۔ اس کتاب پر ایمان وہ لائیں گے جن کا آخرت پر ایمان ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ان کی نشانی یہ ہے وَهُمْ، اور وہ لوگ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ، اپنی نمازوں کی یحافظون، پوری حفاظت کرتے ہیں، وہ اپنی نمازوں کے محافظ ہیں، پوری حفاظت کرنے والے ہیں، ذمہ داری سے پڑھتے ہیں، نماز کو ضائع نہیں کرتے۔ اب یہ قرآن مجید کی برکت عطا فرمائی ہے، اور برکت یہ ہوتی ہے کہ وہ مکے والے جو چھوٹی ایک پائی پر لڑ پڑتے تھے اور صدیوں لڑائی جاری رہتی تھی، انہوں نے اگر کسرا بھی فتح کر لیا، ایران پورا، اور خزانے لیے، تو ایک عربی کو بھی اللہ کے نبی نے کہا یہ لے چلو مکہ، تو ایک سوئی کی بھی خیانت نہیں کرتے تھے۔ اور جو اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اتنے سنگ دل تھے،
قرآن نے ان کو اتنا نرم دل کیا کہ اگر وہ جنگ پہ جا رہے ہیں، ان کے خیمے میں فاختہ نے انڈے دے دیے تو وہ خیمہ نہیں اکھاڑتے تھے کہ فاختہ کو تکلیف ہوگی۔ قرآن مجید کی یہ برکتیں تھیں کہ وہ صحابہ پھر پوری دنیا میں انہوں نے اسلام پہ لایا۔ ویسے بھی جو قرآن پڑھتا ہے اس کی اس دنیا میں اور آخرت میں خیر ملتی ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور آگے اگلی آیت میں اب اللہ کہتے ہیں وَمَن، اور کون ہے، اظلمُ، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے بڑا ظالم۔ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن، اس شخص سے افطرا ہوتا ہے جھوٹ گڑنا، بہتان لگانا، کسی پہ تہمت لگانا، جو لگاتا ہے اللہ پر کاذبا، جھوٹ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ یعنی اللہ نے شرک کی کوئی دلیل نہیں، کسی کتاب میں کوئی دلیل نہیں نازل کی، کوئی لکھت نہیں، یہ خود ہی بت بنا کے کہتے ہیں یہ اللہ کے حصے دار ہیں، دلیل ہے کوئی نہیں، تو کہتے ہیں اللہ کے یہ پیارے ہیں، اللہ پر یہ اس طرح کا شرک کر کے جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ بڑے ظالم ہیں۔ اور کون ظالم ہے؟ او یا کالا، وہ بندہ بھی ظالم ہے جو کہے اوہیا، وحی کی جاتی ہے الیہ، اس کی طرف، جو یہ کہتا ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، ولم یوحا، اور نہیں وحی کی جاتی الیہ، اس کی طرف شیئن، کسی چیز کی، جو یہ کہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، حالانکہ کوئی وحی نہیں کی جاتی، مطلب جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے، وہ بھی ظالم ہے۔ وَمَن، اور وہ بھی ظالم ہے، کالا، جو یہ کہے سأنزل، میں بھی اتار سکتا ہوں، مثل ما انزل اللہ، جو اللہ نے کلام نازل کیا ہے جیسا میں بھی اتار سکتا ہوں۔ مکے والے کہتے تھے یہ جو اللہ کے نبی پیش کرتے ہیں اس طرح کی ہم بھی کلام پیش کر سکتے ہیں، حالانکہ ایک آیت نہیں لا سکے، لیکن اپنے غلاموں کو، عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کہتے ہیں اس طرح کی ہم بھی باتیں کر سکتے ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں۔ آگے اللہ کہتا ہے یہ تینوں ظالم ہیں، جو شرک کرتے ہیں، جو نبوت کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں ہم یہ کلام اس طرح کا بنا سکتے ہیں، تینوں ظالم ہیں۔ اللہ ان کی حالت بیان کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ولو، کاش، ترا، آپ دیکھیں، علامت آرا کیف ہم پڑھتے ہیں، کیا تو نے دیکھا ہے؟ ولو ترا، کاش آپ دیکھ سکے، اذ، جب، ظالمون، یہ ظالم، فی غمرات، بے ہوشی میں ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے، الموتی، موت کی، کاش آپ ان کو اس وقت دیکھیں جب یہ ظالم موت کی مدوشی میں ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ والملائکۃ، اور فرشتے جو ملک الموت ہیں وہ فرشتے، باسطو، بڑھا رہے ہوں گے، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، اور جان نکالنے والے فرشتے اپنے ہاتھ ان کی طرف بڑھا رہے ہوں گے، اور ساتھ کہیں گے اخرجو، نکالو، خارج کرو، نکالو، انفسکم، اپنی جانوں کو نکالیں گے، وہی لے کو حکم دیں گے روح نکل باہر، حکم ہوگا اپنی جانوں کو باہر نکالو۔ الیوم، آج کے دن، تجزونا، تمہیں بدلہ دیا جائے گا، تمہیں سزا دی جائے گی، عذاب الہون، عذاب ہون، ذلت والا، تمہیں ذلت والا عذاب دیا جائے گا، بما کنتم، اس وجہ سے، بے ہوتا ہے وجہ، ما، جو کنتم تھے تم، تقولون، کہتے، اللہ پر، غیر الحق، ناحق باتیں کہتے تھے جو اللہ نے نہیں کہی، تم خود گڑھ کے کہتے تھے، وَكُنْتُمْ، اور تھے تم، ان آیات ہی، اللہ کی آیتوں سے، تستکبرون، تکبر کرتے، تم اللہ کی آیتیں جب سنائی جاتی تو عاجزی کی بجائے تکبر کر کے منہ پھیر لیتے تھے، اس لیے آج تمہیں عذاب ہوگا۔ پتہ چلا کہ جان نکلتے ہی، جب بندے کی جان نکلتی ہے تو اسی وقت جو گناہ گار ہے اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے تو جان ہی بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے، پھر وہ فرشتے لے کے آسمان پہ جاتے ہیں تو آسمان کا دروازہ نہیں کھولتا جو گناہ گار ہے،
لہذا اس کو نیچے سجین میں دے مارتے ہیں۔ وہاں قبر میں جو سوال ہوتے ہیں وہ جواب نہیں دے پاتا، کیونکہ سوال ہوتا ہے تیرا رب کون ہے، اس آدمی جو نبی بن کے آئے تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں، جو لوگ کہتے تھے میں کہتا رہا۔ پھر ایک گرد اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کا تھوڑا مارا جاتا ہے، اور اس طرح اس کو جہنم کی ہو جاتا ہے، جو تکبر کرتے ہیں اور اللہ پر ناحق باتیں کرتے ہیں۔ آخری آیت ہے وَلَقَدْ، اور اس کے آگے پھر حشر کا میدان آنا ہے۔ بے شک اللہ کہے گا جئتمونا، جئتمو آگے ہو نا ہمارے پاس، پھر کہے گا بے شک تم آگے ہو ہمارے پاس فرادا، فرادا ہوتا ہے فردن فردن، اکیلے اکیلے۔ اب تم اکیلے اکیلے آگے ہو میرے پاس، کما جس طرح خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا تھا اول مرہ، پہلی بار۔ بندہ اللہ جب پیدا کرتا ہے پھر بھی بندہ اکیلا پیدا ہوتا ہے۔ اکیلے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو ہے کہ اکیلا پیدا ہوا، دوسرا ہے کہ اس طرح تنہا پیدا ہوا، کمزور تھا، نہ مال تھا پاس، نہ دولت تھی، نہ لشکر تھے، نہ طاقتیں تھیں، نہ اختیار تھا، بالکل بے بس پیدا ہوا۔ ایسے جب اللہ کے حضور بندہ پیش ہوگا تو کافر جو سردار ہیں ادھر دیکھیں گے کوئی لو لشکر نہیں، ادھر دیکھیں گے کوئی مال و دولت نہیں۔ دنیا میں جس پر تکبر کرتے تھے لوگ، سلام کرتے تھے، عہدے تھے، ساری حیثیتیں تھیں، وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ مال دولت ہر چیز بندہ یہاں چھوڑ کے اکیلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بندہ فوت ہوتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ چلتی ہیں، اس کا مال، اس کی اولاد اور اس کے عمل۔ مال اور اولاد قبر میں چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں، صرف ایک چیز جو بندے کے ساتھ جانی ہے وہ اس کا عمل ہوتا ہے۔ اسی عمل سے قبر میں یا جنت کا باغ بن جاتا ہے یا جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے۔ اور اللہ کے حضور میں یہی اللہ کہے گا آگے ہو نا فرادا، فردن فردن آئے ہو، کیلے کیلے آئے ہو، عمل کے سوا کوئی چیز نہیں تمہارے پاس۔ کما جس طرح خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا اول مرہ، پہلی بار۔ وترکتم، اور تم ترکہ چھوڑ آئے۔ ترکہ ہوتا ہے جب بندہ فوت ہوتا ہے جو کچھ یہاں چھوڑ جاتا ہے وہ پیچھے اولاد کا ہوتا ہے، وہ ترکہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے چھوڑ آنا۔ اور سب کچھ ترکہ بنائے ہو، چھوڑ آئے ہو۔ ما خولناکم، جو ہم نے تم کو عطا کیا تھا، یہ خول سے ہے، خول 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 ہوتا ہے بندہ اپنے ارد گرد جن چیزوں میں ہر وقت گھرا رہتا ہے، لپٹا رہتا ہے، جس کے اندر رہتا ہے بندہ، مال کے اندر، دولت کے اندر، کاروبار کے اندر، مصروفیات کے اندر، ہر وقت اس کا خول اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ اللہ کی یاد کا وقت کم نکالتا ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے تم چھوڑ آئے ہو نا سارا خول، ساری مال و دولت، ساری کمائی پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ ورا، پیچھے، ظہورکم، اپنی پشتوں کے پیچھے چھوڑ آئے۔ جو ہی تمہاری جان نکلی، تمہارا موبائل بھی کسی کا ہو گیا، تمہارا بینک بیلنس بھی کسی کا ہو گیا، ایون تمہاری ہر چیز اب کوئی استعمال کرے گا، تمہاری نہیں ہے، تم کفن میں خالی ہاتھ ہوگے۔ اور آگے اللہ یہ بھی کہتے ہیں وَمَا نَرَا، واہ اور ماں نہیں، نرا، ہم دیکھ رہے، پیچھے بھی آیا نا رات را دیکھنا، اور نہیں ہم دیکھ رہے معکم، تمہارے ساتھ، شفعاءکم، تمہارے سفارشی، دنیا میں جو تم نے سفارشی بنائے ہوئے تھے، لات منات عزا اور بھی بڑے تم نے قبروں والے اپنے سفارشی بناتے ہو، الذین، وہ سفارشی، زعمتم، تمہیں بڑا زوم تھا، تمہیں بڑا گمانڈ تھا، تمہیں بڑی امید تھی، انہم، بے شک وہ سفارشی جو ہیں، فیکم، تمہارے معاملے میں، شرکاء، وہ میرے شریک ہے، حصے دار ہیں۔ تم دنیا میں سمجھتے تھے یہ اللہ کے ہاں سفارش کر کے ہمیں چھڑا لیں گے، اللہ کے ہاں کی بڑی منتا ہے، آج میں تمہارے ساتھ وہ کوئی سفارشی نہیں دیکھ رہا، کیونکہ بندہ اللہ کے دربار میں اکیلا ہوگا، وہاں نبی بھی یا رب نفسی یا رب نفسی، آئے میری جان، آئے میری جان ہوگا، کوئی ماں باپ بہن بھائی بیوی ایک بھی مدد کے لیے نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ کہتا ہے وَمَا نَرَا مَعَكُمْ شَفَاعَكُمْ، میں تمہارے ساتھ کوئی سفارشی بھی نہیں دیکھ رہا،
اکیلے آ گئے ہو، اور وہ سفارشی الذی زعمتم جن کے بارے میں تمہیں بڑے زوم تھے، بڑی امیدیں تھیں، انہم فیکم شرکاء کہ بے شک وہ تمہارے معاملے میں ہمارے حصے دار ہوں گے، شریک ہوں گے، لقد بے شک قطع ہو گیا ہے، کٹ گیا ہے، بینکم تمہارے درمیان سارے رابطے کٹ گئے ہیں، اب وہ بھی چھپ گئے ہیں، تم بھی سب ایک دوسرے سے، بعض جگہ قرآن میں آتا ہے وہاں شیطان سامنے آئے گا، کہے گا اس نے ہمیں گمراہ کیا ہے، وہ کہے گا اللہ میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں تھا، میں تو سبز باغ ان کو دکھاتا تھا، خود ان کو اچھا لگتا تھا، تو یہ اس کی پیروی کرتے تھے۔ بعض جو ہیں ان کے نیک لوگ بھی سامنے آئیں گے، وہ کہیں گے جو ان کو بت تھے، جن کو ان کو بت پکارے ہوئے تھے، ایون عیسیٰ علیہ السلام کو حاضر کیا جائے گا، کہے گا تو نے کہا تھا میری بات کرو، کہیں گے یا اللہ میں نے نہیں کہا۔ ہر کوئی وہاں کے اللہ اپنے عملوں کا جواب دے، والا کا تقطع بینکم ان کے درمیان سارے رشتے کٹ جائیں گے، قطع ہو جائیں گے، وَضَلَّ اور گم ہو جائیں گے، اغوا ہو جائیں گے، جاتے رہیں گے، عنکم تم سے، ما کنتم تزعمون جو کچھ تم دنیا میں گمان کیے ہوئے تھے، زوم بنائے ہوئے تھے، امیدیں، وہ ساری کی ساری کٹ جائیں گی، اپنے مال کا آپ ہی جواب دینا ہے۔ کمائی تم نے کی ہے، کھایا اس میں سے بہت تھوڑا ہے، لیکن اپنی ساری کمائی کی ایک ایک آنے کا حساب تم نے دینا ہے کہ کہاں سے کمایا، کیسے کمایا اور کدھر خرچ کیا۔ اس لیے اللہ رب العزت تنہا تمہاری پیشی ہوگی۔ ایک بات یہ سبق کو دہراتے ہیں، وَهَذَا کتاب اور یہ کتاب ہے، انزلناہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، مبارکن بڑی برکتوں والی ہے، مصدق الذی تصدیق کرتی ہے اس کی، بین یدی جو اس سے پہلے موجود ہے اس کی یہ تصدیق کرتی ہے۔ اور یہ کتاب کا مقصد کیا ہے، وَلِتُنذِرَ تاکہ آپ ڈرائیں ام القریٰ مکے والوں کو، بستیوں کی جو ماں ہے مرکزی بستی، اس کے لوگوں کو ڈرائیں، وَمَنْ حَوْلَهَا اور جو کچھ اس کے ارد گرد ہے اس کو بھی ڈرائیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نا، یؤمنون بِهِ وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ اس پر جلدی ایمان لے آئیں گے، وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ اور وہ اپنی نمازوں کی یحافظون بڑی حفاظت کرتے ہیں، پورے محافظ بن کے رہتے ہیں، ظاہری بھی حفاظت کرتے ہیں اور باطنی بھی جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ڈوب کے پڑھتے ہیں اللہ کے سامنے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا جو باندھتا ہے، اللہ کاذبا اللہ کے اوپر کذب جھوٹ باندھتا ہے، کام خود کرتا ہے، کہتا ہے اللہ نے ایسے کہا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، او یا کالا وہ شخص جو کہتا ہے اوحی الیہ میری طرف وحی کی گئی ہے، ولم یوحا الیہ شیء جبکہ کوئی چیز اس کی طرف وحی نہیں کی گئی، وہ بھی ظالم ہے، ومن اور وہ بھی ظالم ہے، کالا جس نے یہ کہا سانزلو میں بھی نازل کر سکتا ہوں، لا سکتا ہوں، مثلا اس جیسا کلام ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، کیونکہ کہتے تھے یہ ٹارزن کی کہانیاں ہیں، یہ پچھلے لوگوں کے قصے ہیں، اس طرح کے ہم بھی قصے بیان کر سکتے ہیں، قرآن کا اس طرح مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ظالم ہے، ولو ترا کاش تم اس وقت ان کو دیکھو، اذ الظالمون جب ان ظالموں یہ ظالم جو ہیں فی غمرات یہ بے ہوشی میں ہوں گے، یہ تکلیف میں ہوں گے، الموتی موت کے وقت، موت جب آتی ہے بندہ واقعی اس وقت مدہوشی کی حالت میں ہوتا ہے اور سخت وقت ہوتا ہے، جان کنی کا وقت ہوتا ہے، تو اللہ کہتا ہے جب یہ موت کی تکلیف میں ہوں گے اس وقت ان ظالموں کو کبھی تم دیکھے نا، والملائکۃ اور فرشتے باسطوا آگے بڑھا رہے ہوں گے، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، اخرجوا انفسکم نکالو اپنی جان کو، فرشتے جو ہیں حکم دیتے ہیں روح کو کہ جو نیک ہے کہتے ہیں نیک روح نکل لا نیک جسم سے، اللہ تو اس سے راضی ہے، وہ بھاگ کے نکل آتی ہے، اور جو ظالم ہوتا ہے اس کو کہتی ہیں بد روح ناپاک روح، تو ناپاک جسم سے نکل، اللہ تو اس سے غصے پہ ہے، تو وہ اندر چھپتی ہے، پھر فرشتے کھینچتے ہیں اس کو،
تو اس لیے جب وہ کہتے ہیں نکلو بہر، نکالو اپنی جانوں کو، الیوم آج کے دن سے ہی تجزون، تیرا بدلہ شروع ہو جائے گا، سزا شروع ہو جائے گی، عذاب الہون، ذلت والا عذاب شروع ہوگا، بما کنتم، اس وجہ سے جو تم تقولون کہتے تھے، اللہ کے بارے میں غیر الحق، نہ حق باتیں کہتے تھے اللہ کے بارے میں۔ حق قرآن مجید میں ہے، جو اللہ نے خود اپنے بارے میں کہا ہے، اس سے ہٹ کے تم جو اپنے پاس سے باتیں کرتے رہے وہ ناحق تھی۔ وَكُنْتُمْ، اور تھے تم عن آیاتہ ہی، اللہ کی آیتوں کے بارے میں تستکبرون، تکبر کرتے تھے۔ اور آخری منظر ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، بے شک تم آ گئے ہو ہمارے پاس، فرادا، فردن فردن آ گئے ہو، کیلے کیلے آ گئے ہو، کما خلقناکم، جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اول مرہ، پہلی بار جب پیدا کیا تو اس وقت بھی تنہا تھے، آج بھی تنہا ہو۔ وَتَرَکْتُمْ، اور ترکہ بنا کے چھوڑ آئے ہو، ما خولناکم، جو ہم نے تمہیں عطا کیا، جو تمہارے گرد خول کی شکل میں بنا ہوا تھا وہ سب کچھ ہی چھوڑ آئے ہو۔ وراء ظہورکم، اپنی پشتوں کے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اپنی مگر پیچھے باغی نسلوں کے لیے چھوڑ آئے ہو۔ وما نرا، اور ہم نہیں دیکھ رہے، معکم، تمہارے ساتھ، شفعاکم، تمہارے سفارشی بھی نہیں دیکھ رہے جو تم نے اللہ کے ساتھ بنائے ہوئے تھے، الذین، وہ سفارشی، زعمتم، جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا، انہم، بے شک وہ سفارشی، فیکم، تمہارے معاملے میں، شرکاء، اللہ کے شریک ہیں، جن کے بارے میں تم اللہ کے شریک سمجھتے تھے، آج وہ بھی تمہارے ساتھ مجھے نظر نہیں آ رہے، کدھر ہے؟ اللہ کہتا ہے لقد، کوئی شک نہیں، تقطع بینکم، تمہارے آپس میں سارے رشتے ختم ہو گئے ہیں، قطع ہو گئے ہیں، وہ بھی اپنی جان کو رو رہے ہیں، آپ اپنی جان کو رو رہے ہیں۔ وَضَلَّ عَنْکُمْ، اور تم سے ہر چیز جاتی رہے گی، گمراہ ہوتا ہے جاتے رہنا، ما کنتم تزعمون، جو کوئی تم دنیا میں گمان امیدیں لگا رکھی تھیں وہ آج ساری اباہ ہو گئی ہیں، سب جاتی رہی ہیں، آپ اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔